یہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا ہے، پہلے بھی پوچھا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج اس وقفے میں اختصار کے ساتھ یہی مسئلہ بیان کر دیا جائے. وہ یہ ہے کہ اس دوست نے پوچھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کون تھا اور اہل حدیث کو محمد بن عبد الوہاب کی طرف کیوں منسوب کیا جاتا ہے. یہ بہت سے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. محمد ابن عبد الوہاب آج سے 100-150 برس پہلے سعودی عرب کے علاقہ نجد میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے گرد و پیش میں جب شرک کا، بدعات کا اور قبر پرستی کا دورہ دیکھا تو اللہ کی کتاب اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اسے غلط پا کر اس کے خلاف عملی طور پر وعد و نصیحت کا کام شروع کیا. لیکن جس طرح کے جاہل معاشروں کی عادت ہوتی ہے، بجائے اس بات سے کہ وہ محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت کو، جو قرآن و سنت پر مبنی تھی اور جس میں قرآن و سنت کے حوالوں سے اس بات کی روک کی گئی تھی کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش جائز اور نہ ہی رب کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اس سے مدد مانگنا، اس سے سوال کرنا جائز ہے، بجائے اس بات کے کہ لوگ ان کی بات کو مانتے، لوگوں نے ان کی سخت مخالفت اختیار کی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے، ریاض کے قریب ہی بستی تھی. آج کل ریاض اس بستی تک پہنچ گیا ہے، شہر کھلا ہو گیا. تو اس بستی کے قریب ہی ایک قبیلے کا حکمران تھا جس کا نام سعود تھا. اس کو اللہ نے ہدایت عطا کی اور اس نے جناب شیخ کی دعوت کو قبول کر لیا. چنانچہ شیخ نے اس کے ساتھ مل کر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا اور اسے کہا کہ کوئی بھی دعوت اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اسے قوت اور طاقت حاصل نہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ تجھ کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہے اور تو توحید سے آشنا ہو گیا ہے. اگر تو میری مدد و معاونت کرے تو وہ لوگ جو میری دعوت اور تبلیغ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں میں ان تک بھی اپنا آوازہ پہنچاؤں. اور اسی طرح جس طرح کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور صاف توحید کی کائنات کو دعوت دی تھی، اسی تک میں سارے قبیلوں اور سارے ملک عرب میں اس دعوت کو عام کروں. چنانچہ اس قبیلے کے حکمران نے جناب شیخ کی مدد و معاونت کی اور نتیجہ ہوا کہ پورے نجد میں یہی مسلک اور مذہب عام ہو گیا. لوگ شرک، بدعات اور قبر پرستی سے باز آ گئے اور اللہ کی توحید سے انہوں نے تعلق پیدا کر لیا. اس کے بعد پھر اس قبیلے کو شکست ہوئی اور بڑی مدتوں کے بعد لڑائی ہوئی. اس قبیلے کو شکست ہوئی، ترکوں نے اسے شکست دی اور یہ قبیلہ جلا وطن ہو کے پھر کویت میں چلا گیا. لیکن اپنے ملک کے حصول کی جدوجہد میں لگا رہا. آخر آج سے کوئی تقریباً 55 سال پہلے، 70 سال پہلے موجودہ بادشاہ کے والد عبدالعزیز نے دوبارہ نئے سرے سے نجد و حجاز کو فتح کیا، ترکوں کو وہاں سے نکال مار بھگایا اور اسی دعوت پر مبنی نظام کو پورے سعودی عرب میں نافذ کر دیا. یہ مختصر سی کیفیت ہے محمد ابن عبد الوہاب، ان کی دعوت اور ان کی کامیابی کی. جہاں تک اہل حدیث کا تعلق ہے کہ انہیں محمد ابن عبد الوہاب کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی محمد ابن عبد الوہاب کی طرف منسوب نہیں کرتا. جہاں تک یہ بات ہے کہ انہیں وہابی کہا جاتا ہے، شاید یہ محمد ابن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. جہاں تک محمد ابن عبد الوہاب کا تعلق ہے، ان کا نام محمد تھا اور وہ عبد الوہاب کے بیٹے تھے. نہ ان کا نام وہاب تھا نہ ان کے باپ کا نام وہاب تھا. وہاب تو اللہ کا نام ہے. اور انگریز نے اس ملک میں اہل حدیث کی تاریخ کو بدنام کرنے کے لیے ان کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کیا اور یہ کہا گیا کہ یہ وہابی ہے. ایک قسم کا گالی کے طور پر یہ نام استعمال کیا گیا. بعد میں دوسرے مسلک کے لوگوں نے جب یہ دیکھا
کہ یہ دعوت کتاب و سنت پر مبنی اور سادہ اور عام فہم ہے اور پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس کو محمد ابن عبد الوہاب کی طرف منسوخ کیا. حالانکہ صاف اور ظاہر بات یہ ہے کہ اہل حدیث اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے تو محمد ابن عبد الوہاب کی تقلید کیسے ہو سکتی؟ یہ الگ بات ہے کہ جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہوگی وہ اہل حدیث کی بات ہے. اس لحاظ سے محمد ابن عبد الوہاب کی دعوت میں اور اہل حدیث کی دعوت میں قدر مشترک ہے کہ دونوں دعوتیں کتاب و سنت پر مبنی ہے، اور دونوں دعوتوں کا مدار یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز ہے اور نہ ہی غیر اللہ سے کسی قسم کی مدد و معاونت مانگنا جائز ہے. یہ ہے اصل میں خلاصہ. باقی ہمارا یہ ایمان ہے اور تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ یہ محمد ابن عبد الوہاب سے 150-200 سال پہلے ہوئے. اہل حدیث کا مقصد کب سے چلا آ رہا ہے؟ جب سے اس کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا. توجہ کے ساتھ میری بات کو سنو. یہ بات صرف خالی خولی دعوے پر مبنی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میرا پیغام، میری دعوت، میرا مطلب وہی ہے جو نبی پاک کا تھا. لیکن اب یہ سوال ایک دوست نے پوچھ لیا ہے تو یہ مسئلہ اچھی طرح آج سمجھ کے جانا. جتنے دنیا کے مسلک ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد بالکل وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا. اس لیے کہ لوگوں نے نبی پاک کے درمیان اور اپنے درمیان کئی دیواریں کھڑی کر دی ہیں. آج کائنات میں اگر کوئی مسلک والا پورے اعتماد، یقین، وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا مسلک بالکل وہی ہے جو انہوں نے کائنات میں صدیق اکبر فاروق اعظم کو عطا کیا تھا، اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا، تو وہ صرف اہل حدیث کا مسلک ہے. اس لیے کہ اس پورے مسلک میں ان کے درمیان اور نبی کے درمیان کوئی دیوار حائل نہیں. آپ آج یہ 11واں دن ہے، 11واں دن ہے کہ نہیں؟ پھر 11ویں ثابت ہو گئی ہے، اسی طرح ثابت کرتے ہیں نا. تو یہ 11واں دن ہے. آج 11 دن کے اندر آپ حضرات گواہ ہیں کہ ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی کسی کا نام یہ کہ یہ نہیں کہا کہ وہ کہتا ہے اس لیے بات مانو. بتلاؤ کبھی کہا ہے؟ بولو. کبھی کہا ہے کہ ہم یہ مانتے اس لیے مانو کہ فلاں نے کہا ہے؟ جب بھی کہا ہے صرف یہ کہا ہے کہ رب نے اپنے قرآن میں یہ کہا ہے، محمد نے اپنے فرمان میں یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ خالص دعوت ہے قرآن کی اور نبی کے فرمان کی، اور اس دعوت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. دنیا کے جتنے مسلک ہیں اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے ہمارے امام نے یہ کہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے بڑے نے یہ کہا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے فلاں نے یہ کہا ہے. اہل حدیث صرف یہ کہتے ہیں ہمارے رب نے یہ کہا ہے، ہمارے آقا محمد نے یہ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی دعوت ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے. اس لیے کہ نبی یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا فلاں بزرگ نے یہ کہا، حضور فرماتے تھے میرے رب نے یہ کہا ہے، میں نے یہ کہا ہے. یہی دعوت آپ نے صحابہ کو دی، اور آج اسی دعوت کے وارث اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث ہے. آپ کو مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا کھڑا مسلک عطا کیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر اس سے کھڑا مسلک کوئی دوسرا موجود، ہر مسلک میں کھوٹ ہے. اس لیے یہ بات پلے سے باندھ لو. اب دوست نے پوچھ لیا ہے تو بات مکمل ہو جائے کہ نہیں؟ آج یہ بات پلے سے باندھ لو کہ دودھ خالص اس کو کہتے ہیں جو بھینس کے تھنوں سے نکل کر آیا، اس کو خالص دودھ صلی اللہ ہو. آؤ دنیا والو، آج کہاں بیٹھ کے پھرتے ہو؟ کوئی کسی طرح بلاتا ہے. صرف دنیا میں اہل حدیث کا مطلب کہتا ہے
جو دنیا والوں کو کسی کی طرف نہیں بلاتا ہے تو یا رسول اللہ کی طرف بلاتا ہے یا رسول کے رام کی طرف بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ہماری خدمت اگر ہے تو یا اللہ کی طرف ہے یا اللہ کے رسول کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہلاتے ہیں؟ اہل حدیث کہلانے کا معنی یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتلاتے ہیں کہ جب تم نے اپنے آپ کو بستیوں کی طرف اور جب تم نے اپنے آپ کو بندوں کی طرف, یاد رکھنا بات نہیں سمجھ آئی, جب تم نے تو بولو ایک بندہ اللہ کا نیک بندہ امتی مالکی امام مالک کی طرف, حنبلی امام احمد بن حنبل کی طرف, حنفی امام بندوں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کیا کہ نہیں, اور پھر یا بستیوں کی طرف. کوئی بریلوی کیا ہے ہندوستان کی, اور کوئی ہمارے دوست ہیں اچھے ہیں دیوبندی کیا ہے ہندوستان کی ایک ہے بستی. اور اہل حدیث نے کہا تم نے اپنے آپ کو بستیوں کی طرف منسوخ کیا, بندوں کی طرف منسوخ کیا, اور ہم نے اس وقت کہا کہ یہ حدیث بہت یؤمنون اللہ نزل احسن الحدیث, حدیث کا لفظ جو ہے یا قرآن کے لیے آیا ہے یا محمد کے فرمان کے لیے آیا ہے. ہم نے نہ بستیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کیا نہ بندوں کی طرف کیا, ہم نے اپنے آپ کو منسوخ کیا یا رب کے قرآن کی طرف کیا یا محمد کے فرمان کی طرف کیا ہے صلی اللہ. ہم نے تو اپنے نام کو بھی بندوں اور امتیوں اور بستیوں کی طرف منسوخ کرنا گوارا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس مسلک حق کی مختلف اور اس کی اقدیت اور اس کی غیرت اور اس کی حریت عطا فرمائے. الحمد للہ.